اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے دن کے بارے میں بات کریں گے جو انسانی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلے کا دن ہوگا، روز محشر یعنی قیامت کا دن۔ روز محشر کا تعارف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ اس دن کا ذکر فرمایا ہے جو ایک حقیقت ہے اور ہر ایک شخص کو اس دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسانی اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا اور اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔ عمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ترجمہ: جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی چھپی نہیں رہے گی اور سب کچھ نمایاں اور واضح طور پر سامنے آ جائے گا۔ قیامت کا وقت اور منظر۔ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آسمان پھٹ جائیں گے اور زمین پر لرزش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج: یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اللہ شدید۔ ترجمہ: لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی۔ تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گی حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گی، بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت انہیں ہوش و حواس میں نہیں رہنے دے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روز محشر کی عظمت اور خوفناک منظر کو بیان کیا ہے کہ کس طرح انسانی فطرت پر اس کا اثر ہوگا۔ روز محشر وہ دن ہوگا جب ہر ایک شخص کا حساب لیا جائے گا اور اس کے اعمال کا کھلا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ بنی اسرائیل: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر ایک انسان کے کندھے پر اس کے اعمال کا بوجھ لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا ایک کھلا کتاب سامنے لائیں گے جسے وہ خود دیکھے گا۔ پڑھ لے اپنی کتاب، آج تو اپنے ہی خلاف حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا اور کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ پائے گی۔ نیکی اور برائی کا انصاف۔ اللہ تعالیٰ روز محشر انصاف فرمائیں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ: اور ہم روز قیامت میں انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ذرہ بھر بھی نیکی یا برائی ہوگی تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انصاف دیں گے اور کسی بھی شخص پر ظلم نہیں ہوگا، سب کچھ کھلا اور واضح ہو جائے گا۔ محشر سب سے پہلے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ ابھی کوئی بھی اپنی قبور سے باہر نہیں آیا ہوگا۔ ان کے پاس براق اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائیں گے، لیکن اس دن کی ہولناکی سے ایسے گھبرائے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی: میں خود گھبراہٹ میں ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، مجھے اب یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مشرق و مغرب کا کونا کونا چھان ڈالیں گے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اچانک دیکھیں گے کہ خوابگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
انوار چمک رہے ہیں۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز مبارک سے باہر رونق افروز ہیں۔ چنانچہ خود فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا وہ ہوں کہ جس سے زمین پھٹے گی۔ مشکات شریف۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، میری امت کا کیا حل ہے؟ عرض کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زمین سے باہر ہیں اور وہ ابھی زمین میں ہیں۔ آپ پوشاک پہنیے، تاج سر پر زیب فرمائیے اور براق پر سوار ہو کمر شفاعت باندھ کر میدان حشر میں تشریف لے چلیے، امت بھی آ جائے گی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچتے ہی سر بسجود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، حق سے ندا آئے گی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا دن خدمت یعنی عبادت کا نہیں بلکہ عطا و نعمت کا دن ہے، سجود کا دن نہیں، سخا وجود کا دن ہے۔ سر اٹھا سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت کا صحرا تیرے گلے میں ہے، تو کہتا ہے جا میں چھوڑتا جاؤں، اس لیے کہ تو نے دنیا میں وہ کر دکھلایا جو میں نے کہا، آج ہم آپ کو وہی دیں گے جو آپ چاہیں گے، تجھے تیرا رب وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تفسیر روح البیان۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے مطابق ان کا انجام طے کریں گے۔ جو لوگ نیکیوں میں آگے ہوں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو لوگ برے اعمال میں مبتلا رہے انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت جائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکیاں کی وہ جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور برے اعمال والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ، بے شک نیکی کرنے والے نعمت میں ہوں گے اور برائی کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کو اپنے اعمال کا انجام دیکھنے کو ملے گا اور وہ اپنی زندگی کے فیصلوں پر روئے گا۔ روز محشر یعنی قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور مختلف طریقوں سے اللہ سے اپنے ماننے والوں کے لیے دعا اور درخواست کریں گے۔ اس دن کا منظر نہایت خوفناک اور ہر انسان کے لیے پریشان کن ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور ہر نبی اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست پیش کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا اور شفاعت کریں گے۔ ذیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز محشر میں مختلف انبیاء کس طرح اللہ سے اپنی امت کے لیے مدد کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور قیامت کے دن ان کی اولاد ان کے پاس جائے گی اور وہ ان کی سفارش کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ انہوں نے خود بھی ایک غلطی کی تھی، یعنی جنت میں شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی، اور وہ خود اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ سفارش کریں۔ وہ اپنی اولاد کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صدیوں تک اللہ کی طرف بلایا تھا، مگر ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام کیا، لیکن وہ اس دن اپنی سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل دوست ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، لیکن قیامت کے دن وہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرا رہے ہیں اور وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا کا لقب عطا کیا، قیامت کے دن کہیں گے کہ وہ اللہ سے خوف زدہ ہیں اور اس دن سفارش نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کرنے سے معذرت کریں گے، اور ان کے بعد سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جنہیں قیامت کے دن خصوصی شفاعت عطا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کریں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورۃ الضحیٰ۔ ترجمہ: اور اے نبی، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بار بار دعا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے میری امت کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سے گناہ گاروں کو بخش دے گا اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کا منظر: روز محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شرف ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی خصوصی درخواست کریں گے اور اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت بہت سے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور فرمائیں گے یا رب میری امت، یا رب میری امت۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور انبیاء اپنی اپنی امتوں کے لیے دعا اور شفاعت کریں گے، لیکن سب سے بڑی شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر کے خوفناک دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔